یہ ناسبی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا تو میں نے چھوڑ دی، لیکن ابھی ہوں۔ جمعے کی نماز اور عید کا نماز کیسے پڑھوں؟ دیکھیں، عید کا نماز یہ ہے کہ عید کے دن آپ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ عید کے دن اس کا نماز ہم بتائیں گے، اس کا طریقہ کار کیا، وہ 2 رکعت نماز ہوتی ہیں، اس کو آپ فرادہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ عید کا نماز آپ اس کو فرادہ پڑھ سکتے ہیں، جماعت میں پڑھنا اس کی ضروری نہیں ہے، آپ گھر میں خود پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، جمعہ کا نماز آپ نہ پڑھا کریں، وہ جمعہ کے دن ظہر کا نماز پڑھیں، ظہر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کیا کریں؟ جی سر۔ ایسے انفرادی پڑھ سکتا ہے؟ ظہر کا نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ظہر کا نماز انفرادی پڑھ سکتے ہیں، یہ بالکل ظہر کا نماز انفرادی اچھا پڑھیں۔ جمعے کے دن جو ہے یہ بہت تاکید ہے کہ انسان پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھا کریں، دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھیں۔ جی ہاں، اگر حفظ نہیں ہے تو تو کتاب کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں نا، مصحف کھول کے بھی پڑھ سکتے تو ظہر کا نماز تو 4 رکعت ہے نا؟ ہیں، بالکل 4 رکعت پڑھیں گے، اچھا 4 رکعت پڑھوں؟ بالکل بالکل، اہل بیت علیہ السلام کا یہی حکم ہے۔ اچھا، اور عید کا نماز کیا بولا آپ نے؟ عید کا نماز 2 رکعت، 2 رکعت عید کے دن 2 رکعت نماز پڑھیں گے، غسل کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سورج اٹھنے کے بعد۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ ہر رکعت، میرا جی جی سر بولیں، ہر رکعت میں 5 قنوت ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہر رکعت میں 5 قنوت ہیں، پھر میں وہ سکھاؤں گا، عید سے پہلے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ میرا تو ابھی میں اب کچھ کرتا نہیں ہوں، بولے تو میرا کوئی نوکری نہیں ہے یا کوئی بزنس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی اسی وقت تو، لیکن میرے پاس کچھ چند پیسے ہیں، تو اس پیسے کے اوپر میرا زکوٰۃ دینا اور یا قربانی کرنا کیا واجب ہے؟ زکوٰۃ تو کوئی واجب نہیں، پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتا، پیسے پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ قربانی دین اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کی خاطر اس کو خرچ کرنا پیسے میں، یہ واجب ہے، وہ آپ پہ چھوڑا ہوا نا، جس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے لیکن اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ آپ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، بلے کہ آپ اللہ کے راستے میں اس میں سے کچھ خرچ کریں، اس پیسے میں سے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی اگر وہاں پہ کوئی مومن شیعہ ہے، کوئی فقیر ہے، تو اس کو آپ دیا کریں، اپنے پیسے کچھ دے دیں، وہ آپ کی مرضی پر ہے، 1 لاکھ میں سے 500 دیں گے، 1 لاکھ میں سے 1000 دیں گے، 200 دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کی مرضی ہے، تھوڑی بہت دینا چاہیے، ٹھیک ہے بنگلہ دیش نا؟ نہیں، ہمارے ہم۔ یہاں بنگلہ دیش میں جو بھی غریب لوگ ہیں نا، فقیر مسکین جو بھی ہے نا، وہ بھی تو سب کے سب وہ عمری ہے، مناسبی ہے، تو میں اور وہ شیعہ بھی ہیں، کس کے شیعہ لیے بھی کیا ہیں کروں؟ بنگال میں شیعہ ہیں نا، ادھر آپ ڈھونڈ لیں، مل جائے گا، ٹھیک ہے سلہٹ چلو میں، ڈھاکہ ڈھونڈ میں، لیتے ادھر ادھر ہیں شیعہ ہیں، جی ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ۔ اگلا سوال، طلاق طلاق کا ہم۔ حکم کیا ہے اہل بیت کے نزدیک؟ طلاق کا حکم کیا ہے؟ طلاق کا حکم کیا ہے کہ بھائی اگر کوئی عورت مرد کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا؟ عورت اور مرد یہ دونوں اس بات پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے زندگی کرنا مشکل ہے، ہمیں اللہ کا جو حکم ہے کہ پیار سے رہو، محبت سے رہو، یہ ناممکن ہے ہمارے لیے، اخلاق ایسا ہے کہ نہیں بن سکتی، تو پھر وہ طلاق دینا ہوتا ہے نا، مرد کو اس کو طلاق دے گا عورت کو، جی ہاں۔ تو 3 طلاق کے بارے میں کیا کہنا؟ 3 طلاق؟ ہاں، 3 طلاقیں نہیں ہوتی نا، وہ 3 طلاقیں جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ 10 مرتبہ بھی طلاق دے دیں نا، وہ طلاق ہوتی ہی نہیں ہے۔ طلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان مرد جو ہے نا وہ غصے میں نہ ہو، اپنے سوچ کر کے واقعاً اس کا ارادہ ہو، نیت ہو کہ میں طلاق دے دیتا ہوں نا، اگر اس کا نیت ہی نہیں، ایسے غصے میں گالی دیتا ہے، گالی میں کہہ دیتا ہے طلاق طلاق طلاق، اس سے طلاق نہیں ہوتی، اس نے سوچا ہے پہلے، بولا کہ میں طلاق دوں گا۔ پھر یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، سمجھ میں آ رہی نا؟ حیض کی حالت میں نہ ہو۔ اچھا، حیض کی حالت میں نہ ہو تو کس حالت میں ہو؟ وہ طہر کی حالت میں، اور اس طہر میں، اس پاکی میں مرد نے اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، اگر ہم بستری ہو گئی ہے تو اب طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر طلاق نہیں دے سکتا، پھر انتظار کرنا ہوگا، وہ دوبارہ حیض میں جائے گی، حیض کے بعد دوبارہ وہ پاک ہوگی، پھر وہ اس وقت طلاق دے سکے گا۔ پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 2 عادل گواہ ہونے چاہیے، 2 گواہ لے کے آ جائے، یا 2 3 4 5 جتنے مل سکتے ہیں، 2 کم از کم ہے، کہ وہ گواہ دیکھ لیں بھائی، کہ کہتے ہیں بھائی میں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیا میں نے، پھر وہ چاہے 5 مرتبہ بھی کہہ دیں نا طلاق، 10 مرتبہ، وہ ایک ہی طلاق ہوگی، طلاق ایک ہی ہوگی وہ۔ اچھا تو
تو رسول ہاں اللہ کے زمانے میں کیا طلاق تو ایسے ہی یہی ہوتا ہوتا تھا؟ تھا، ہاں ایسے ہی ہوتا تھا. اچھا بعد میں عمر نے اس کو چینج کیا نا، بعد میں عمر صاحب اچھا نے اس اچھا، کو چینج کیا. جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یعنی میں یہی عمر طلاق نے ہوتا. شریعت کو بدل بدل ڈالا. بالکل بالکل بالکل، یہ اپنی ان کی کتابوں میں موجود ہے واضح طور پر. تو شریعت کو بدل ڈالنا تو کفر ہے نا؟ جی سر، بالکل بالکل. اچھا تو ٹھیک ہے، چلو میرا اگلا سوال. ایران کے خامنی خومینی سستانی، اس کے ہم. بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے؟ یہ لوگ دنیا پرست لوگ ہیں، دین بے دین لوگ ہیں، اور یہ لوگ ان کے عقائد بہت گندے ہیں. اور یہ لوگ، جی ہاں، سیستانی کافی مختلف ہے خمینی اور خامنئی سے، لیکن ایک بات میں سب مشترک ہے، یہ سب بدعتی لوگ ہیں، اہل بدعت ہیں، عقائد ان کے باطل ہیں، یہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. اور شیعہ قوم کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا، پسپا کیا شیعہ قوم کو. اور شیعہ قوم کے مصالح کیا ہے، شیعہ قوم کی کیسے کیونکہ لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہے، شیعہ قوم کو آگے بڑھائیں، اس کے متعلق یہ نہیں سوچتے. اور ان کا فکر ہی یہ نہیں ہے، ان کا فکر یہ ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ زیادہ سے زیادہ پاپولر ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری تعریف کریں. لیکن یہ کہ شیعہ قوم کی بلائی کس میں ہے، اس کا یہ نہ ان کے نہ ارادہ ہے، نہ سوچ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے عقائد کفریہ ہیں. یعنی یہ میں آپ کو یہ کوئی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں کسی حسادت میں نہیں کہہ رہا، اور یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے عقائد یہ بہت سارے بدعات میں مبتلا ہیں. اور ان کے عقائد جیسے ابھی آتے ہیں نا، صحابہ کی گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے صحابہ کی، ابو بکر، عمر، عثمان، تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے ان میں. اسی طرح ان میں بھی بہت سارے کفریات موجود ہیں. تو ان کے عقائد یہ نام کے شیعہ ہیں، نام کے شیعہ علماء ہیں. اور شیعہ علماء کی اکثریت جو ہے ان کے عقائد کفریہ ہیں. صرف خامنئی سیستانی نہیں ہے، ان کی اکثریت یہی ہے. شیعہ ذاکرین، شیعہ مولوی، اکثریت ان کی یہی ہے. شیعہ عوام بھی یہی ہے اکثریت. شیعہ عوام کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے علماء نے ان کو کافر بنا دیا. تو یہ ان کے انحرافات بہت زیادہ ہیں. اور پھر یہ تو کیا آپ عمل کے ان لوگوں لحاظ کو سے دیکھیں، کافر عمل کہیں کے گے؟ لحاظ سے فاسق ہیں یہ لوگ. مثلا یہ خمینی صاحب، یہ لوگوں کو قتل کرانا، یہ اس کے لیے پانی پینے کی طرح ہے، آسان ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے مخالفین کو یہ قتل کرا دیتا ہے، مار دیتا ہے ان کو. یعنی یہ اور سیستانی صاحب جو ہے نا، اس کے بالکل پٹو بنے ہوئے خامنئی کے، ایک درباری ملا کی حیثیت ہے ان کی. یعنی یہ بہت ہی لعنتی لوگ ہیں، اللہ لعنت کرے ان کو، ان سب کو. جی تو سر، کیا آپ انہیں کافر کہیں گے؟ بلا شک، بلا ریب. اس طرح کافر نہیں ہے کہ مرتد ہوں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کافر ہیں کہ جیسے وہ جن پہ اس دنیا میں اسلام کے احکام لاگو ہوتے ہیں، آخرت میں یہ کافر ہوتے ہیں، اس طرح.